الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم دمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ دینا مدد بکردابی بلا استاد کشتی مدد یا منی الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم دمز شیخ احمد رضا خان قطب اعظم تنم. ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں اور مبارکباد کے تحفے ہمیں آتے ہیں جنت سے. ہم اپنے گھر میں جب غوث الورا کی بات کرتے ہیں آج کا پروگرام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. یہ وہ محفل ہے جو جنت جس کے لیے میرے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جہاں میرا اور میرے ماننے والے یعنی میرے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ نہیں رہتی بلکہ اللہ رب العزت اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ جگہ ہے اور یہ اس ایسے ولیوں کے شہنشاہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. اور میرے غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں جب تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کے زبان پر میرا نام نہیں آتا ہے. تو قربان جائیے اپنے مقدر پر کہ ہم آج یہ محفل ہم نے یہ سجائی ہے اور اس میں ہم جو غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں اور آپ جو سرکار غوث اعظم کا نام سن رہے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی مرضی نہیں بلکہ بغداد کے دولہ شہنشاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہے. ان کی اجازت سے ہم سرکار غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں اور آپ نام کو سن رہے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے. اور آئیے حضرات میں آپ کو غوث اعظم کی کچھ کرامتیں اور کچھ ذکر سنا کر کے میں آپ کی بارگاہ سے رخصت ہوتا ہوں. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ میرے غوث اعظم کی شان سنیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب میرے غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو جب آپ کی پیدائش ہوئی، میرے سرکار غوث اعظم کی جب پیدائش ہوئی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی ماں مدرسہ میں پڑھانے کے لیے جب استاد کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچی تو آپ کے استاد نے سرکار غوث اعظم کو بٹھالنے کے بعد سرکار غوث اعظم کے استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے غوث اعظم نے پڑھ لیا. آپ کے استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وہ بھی پڑھ لیا. لیکن جب آپ کے استاد نے آپ کو جب شروع سے پڑھانا چاہا کیونکہ آپ پہلے دن مدرسہ گئے اور جب کوئی بھی بچہ جب پہلے دن مدرسے جاتا ہے تو استاد شروع سے ہی بچے کو پڑھاتا ہے. ابتدائی پڑھائی تھی آپ کی. سرکار غوث اعظم کو جب استاد نے آپ کو جب شروع سے پڑھانا چاہا تو سرکار غوث اعظم اپنی استاد کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت مجھے آگے سے پڑھائیے.
تو سرکار غوث اعظم کے استاد فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلے یہ پڑھو. کہا مجھے یہ یاد ہے. کہا اچھا یاد ہے تو سناؤ. سرکار غوث اعظم نے جب پڑھنا شروع کیا تو آپ نے 18 پارے مکمل سنا دیے. سبحان اللہ. 18 پارے زبانی سنا دیے. یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی. آپ کے استاد نے کہا بیٹا پڑھنے کے لیے آئے ہو یا پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ تو سرکار غوث اعظم مسکرائے. کہا حضرت استاد میں تو پڑھنے کے لیے ہی آیا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میری ماں مجھے پڑھنے کے لیے چھوڑ کر کے گئی ہے. میں تو پڑھنے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کے استاد نے کہا بیٹا تو یہ پارے آپ نے کیسے یاد کیے؟ کہاں سے یاد کیے؟ آپ کا پہلے دن مدرسہ آنا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں استاد دراصل بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. تو سن کے میں نے 18 پارے حفظ کر لیے. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے آقا غوث اعظم. قربان جائیے اللہ نے ہمیں ولی نبی دیا تو نبیوں کا امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور جب ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا ولی دیا تو ولیوں کا سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرماتا. یہ ہمیں اپنے مقدروں پر ناز کرنا چاہیے. ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دیا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. قربان جائیے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. لڑائی ہو رہی ہے دونوں لوگوں میں آپس میں. میرے غوث اعظم کا گزر ہوا. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ عیسائی اور مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں. میرے غوث اعظم کے قریب جاتے ہیں. جانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ بات کیا ہے؟ مسلمان کہنے لگا کہ غوث پاک یہ جو عیسائی ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں تمہارے نبی سے. تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ عیسائی ایسا بول رہا ہے. تو مسلمان پڑھا لکھا نہیں تھا بلکہ مسلمان جو تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. حالانکہ ہمارے نبی نے بڑی مردے زندہ کیے. غوث اعظم فرماتے ہیں غوث اعظم مسکرانے کے بعد میں کہا تو میرے نبی کی بات کرتا ہے. ایک دم جلال میں آ گئی. میرے غوث اعظم کہتے ہیں تو میرے نبی کی بات کرتا ہے. چلا میں غلاموں کا غلام بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. عیسائی کہنے لگا کہ چلو قبرستان چلتے ہیں. عیسائی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں لے کر کے جب پہنچا تو سب سے پرانی قبر پر لے کر کے پہنچا. کہا یہ ہے کہ اس کو یہ مردے کو ہمارے دادا پردادا نے بھی نہیں دیکھا تھا. یہ اتنی پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. عیسائی کہنے لگا اگر نہیں ہوا تو غوث اعظم مسکرائے. کہا اگر ہو گیا تو غوث اعظم نے کہا اگر ہو گیا تو نہ میری خانقاہ پہ جھاڑو دینا اور نہ ہی میری برتن دھونا نہ ہی میری غلامی کرنا. بس اگر ہو جائے تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا. سبحان اللہ. میرے غوث اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے میرے غوث اعظم نے کہا یا اللہ اپنی خاطر نہیں تیرے حبیب کی خاطر مولا کرم فرما دیا. سرکار غوث اعظم نے کم بِإِذْنِ اللہ کہا. میرے غوث اعظم فرماتے کم بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک عورت باہر نکلی. اور کیا کہتے ہوئے نکلی وہ؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں اس نے کہا سرکار غوث اعظم سے کہا ہوا قادر جیلانی تیرے قدموں پہ قربان جاؤں. میں جب مری تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھی لیکن اب تم نے جب دوبارہ زندہ کیا ہے تو اللہ نے مجھے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، تیرے قربان جاؤں گا عبد القادر جیلانی۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان کرنا، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ میرے غوث اعظم ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کرامتیں تباتر سے کرامتیں ہیں۔ آپ کی کرامتیں جب کوئی بیان کرتا ہے تو سوچتا ہے کون سی بیان کروں کون سی چھوڑ دوں۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات کا نام ہے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کے ارد گرد آگے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، دائیں بائیں فرشتے چلا کرتے تھے۔ جب میرے غوث اعظم سے مدرسے میں قدم رکھتے تھے تو فرشتے غیب سے آواز آتی تھی کہ بچوں تعظیم کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے غوث اعظم کی شان۔ تو آپ اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج ہم بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم سرکار غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اعظم کے ہم عاشق ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، لیکن قربان جاؤ لوگوں اپنے قسمتوں اور اپنے آپ کو دیکھو پہلے کہ ہم غوث اعظم کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہم غوث اعظم کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن لوگوں غوث اعظم کے سچے عاشق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ کیونکہ ہم غوث اعظم کے عاشق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں، جو ہمارے نبی نے ہمیں جس چیز سے بچنے کا آرڈر دیا ہے، جس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جس چیز سے بچنے کے لیے کہا ہے، ہم اس سے بچتے نہیں، اور ہم غوث اعظم کے عاشق ہونے کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سچے عاشق ہیں۔ نہیں لوگوں، غوث اعظم کا عاشق وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے دور رہتا ہے۔ آج کے وقت میں آپ دیکھ لو غوث اعظم کے ماننے والے، اور آج کے وقت میں عورتوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو غوث اعظم کی کنیز بتاتی ہے، غوث اعظم کی ماننے والی بتاتی ہے، لیکن وہی لڑکیاں آج کے وقت میں اسکول کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور بنا برقعے پہ جاتی ہیں اور ٹیچروں سے پڑھائی کرتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے تو حدیث پاک میں یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی عورت نے اگر پائل پہنی اور اس کے اندر گھنگرو ہوئے، اس پائل کے میں گھنگرو ہوئے اور اس کی آواز اگر کسی غیر مرد کے کانوں تک پہنچ گئی تو اللہ اور رسول اللہ کی رب العزت کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ محمد کی اس عورت کو پر لعنت ہے، اور سارے فرشتے اس کو پر لعنت کرتے ہیں۔ اب آج کے وقت میں کیا حال ہو گیا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو غوث اعظم کی کنیزیں بتاتی ہیں، لیکن ان سے کہو کہ نماز پڑھ لو تو کہتی ہیں کپڑے صحیح نہیں ہیں ہمارے۔ اللہ یہ حال ہو گیا ہے، اور آج کے وقت میں بنا ماں باپ کے گھومنے کے لیے جایا کریں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتی ہے۔ میری خواتین سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ کے نبی نے آپ کو کعبے سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن جو میری امت کی عورتیں ہیں ان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کعبے سے زیادہ بلند ایک عورت کی عزت کو اللہ کے نبی نے کرا ہے۔ آپ کی عزت کو عورتوں خواتین آپ کی عزت کو اللہ کے نبی نے کعبے سے زیادہ بلند قرار دیا ہے، لیکن آپ اسی عزت کو بازاروں میں جا کر کے بیوٹی پارلر میں جا کر کے عزت کو خراب کرتے ہو۔ غور کرو اپنے اوپر، یہ نازک سا جسم تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے، تمہیں صنف نازک وہ چیز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ نازک چیز ہوا کرتی ہے، اسے صنف نازک کہا جاتا ہے، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ پر غور کرو، اس وجود پر غور کرو، یہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل نہیں ہے،
اگر اللہ رب العزت اپنا چھوٹا سب سے ہلکا عذاب، چھوٹا سے چھوٹا عذاب اگر اللہ رب العزت کسی پہاڑ پر اگر نازل کر دے تو پہاڑ بھی اس کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ چھوٹا سا وجود کیسے اس عذاب کو سہے گا؟ تم اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، باز آ جاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ. ارے تم اوروں کو منانے کے لیے گفتگو کرتے ہو، اس کے ہاتھ پر جوڑتے ہو، لیکن قربان جاؤ میرے رب کی بارگاہ میں اگر تم ایک سجدہ کر لو، دو آنسو لے کر تم میرے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے. ارے ایک بار میرے رب کی بارگاہ میں آ کر کے دیکھو، وہ تو کب سے تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. میرا رب بہت قریب ہے. اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، نہ کرو اپنی عزت کو پامال نہ کرو. میری قوم کی ماؤں بہنوں، اپنی عزت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اوپر ظلم مت کرو. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. اس دنیا میں اگر تمہارا دل لگ گیا تو تم آخرت کو بھول جاؤ. آخرت کو یاد نہیں رہے، آخرت تمہیں یاد نہیں رہے گی. اور یہ دنیا ایسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی سی دنیا ہے کہ سمندر ہے. اب سمندر میں تم نے اپنی انگلی کو ڈبویا. یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ تم نے سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبویا، اب انگلی باہر نکلو. جتنی تمہاری انگلی باہر نکالو، اب جتنی تمہاری انگلی بھیگ گئی یہ دنیا ہے. اور جتنا یہ ٹھٹے مارتا ہوا پانی تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آخرت ہے. اتنی سی دنیا کے لیے اتنے گناہوں میں ملوث ہونا، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرنا، اپنے آپ پر غور نہ کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا. باز آ جاؤ اے میری قوم کی ماؤں بہنوں، باز آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اے میرے قوم کے نوجوانوں، تم سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو. میرا رب بڑا قریب ہے. ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے بھی کھلے ہیں. توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ. اللہ رب العزت کی نافرمانیاں نہ کرو. وہ کریم اتنا ہے کہ وہ کرم فرماتا ہے. تو انسان اگر 4000 سال کی بھی اس کے گناہ اگر اس کے نامہ اعمال اور وہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو میرا رب اتنا قریب ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر اس نے پکڑ کر لی تو پھر اس سے بڑا کوئی ہے نہیں چھڑانے والا. اور رب کی پکڑ آنے سے پہلے حتیٰ کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائی جائے اس سے پہلے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرو. اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو. بس میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. اور میرے بولنے آپ کی سننے میں جو غلط ہوئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.